بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں بتائیں گے، جو حق اور باطل کے بیچ ہوئی اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو قریش اور کفار مکہ حضور اور حضور کے غلاموں پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں نے طرح طرح کی اذیتیں، دکھ، مخالفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، کیا کچھ نہیں تھا جو حضور اقدس کے ساتھ نہ کیا ہو۔ آپ کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، آپ پر کوڑے بھی پھینکے گئے، آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیف دی گئی۔ تپتے ہوئے کوئلوں پر حضرت بلال حبشی کو لٹایا گیا۔ مکۃ المکرمہ کے چوک پر حضرت سمیہ کو ابو جہل نے قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں اور حضرت عمار کی والدہ تھیں۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ جب ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں کے لوگ تو آپ کے استقبال کے لیے بے قرار تھے۔ انہوں نے آپ کا بہت شاندار استقبال کیا۔ آپ کی آمد کی خوشی میں ہر گھر روشن تھا، لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ حضرت ایوب انصاری خوشی سے جھوم رہے تھے، ان کا آنگن مہک رہا تھا، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ گیت گا رہے تھے کہ لوگوں، آج شاہوں کے شاہ ہمارے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہیں، آج جبرائیل بھی فرشتوں کو لے کر ہمارے گھر کا پہرا دے رہے ہیں۔ مدینے والوں کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع تھا۔ حضور انور نے یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے، لیکن کفار مکہ کو یہ سب ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے یہاں سے تمہارے پاس گئے ہیں، ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑیں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اسی طرح کا خط اور بھی بھیجا گیا مسلمانوں کے پاس، اور ان کفاروں کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے۔ پھر ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، جب اسے خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری نام کے ایک شخص کو کچھ سونا دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ، تم جا کر اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، تم مدد کو پہنچو۔ جب زمزم غفاری نے مکہ جا کر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر زور زور سے کہا کہ تمہارا قافلہ لٹ گیا، مدد کو پہنچو، اور زمزم غفاری نے اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ ڈالا تھا تاکہ لوگ یقین کر لیں۔ یہ منظر دیکھ کر مکہ میں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اس قافلے میں پورے مکہ کے لوگوں کا مال لگا ہوا تھا۔ لہٰذا وہ لوگ جنگ کی تیاری کرنے لگے اور 3 دن کے اندر جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ ایک منزل پر پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ گیا کہ ہم اور قافلہ خیریت سے آ گئے ہیں، لہٰذا تم لوگ واپس ہو جاؤ۔ تمام لوگوں نے کہا واپس جانے کو، لیکن ابو جہل نہیں مانا اور بولا کہ ہم بدر میں جائیں گے، وہاں 3 دن قیام کریں گے، شرابیں پئیں گے، جشن منائیں گے، اور پھر پورے عرب پر ہماری دھاپ بیٹھ جائے گی۔ اسے لوگوں نے سمجھایا مگر ابو جہل نہ مانا۔ پھر ہر منزل پر ہر روز کوئی سردار دعوت کرتا، سوٹ ذبح کرتا، اور یہ قافلہ اس طرح آگے بڑھتا رہا۔ ادھر رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی بھر جماعت تھی۔ حضور انور نے فرمایا کہ صحابہ مجھے مشورہ دو، مجھے بتاؤ کہ کیا کیا جائے، اور تمام ہی صحابہ حضور انور کی ایک آواز پر جان نچھاور کرنے کو تیار تھے، اور پھر بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو حالت یہ تھی کہ بہت مختصر سا سامان تھا، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ تلواریں بھی پوری طرح سلامت نہیں تھیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، اور جس کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے۔
सारी दुनिया से अनोखा और निराला लश्कर था। क्या वक्त था, क्या माहौल रहा होगा, कैसा मंजर रहा होगा। पूरी कायनात ने कभी भी ऐसा निराला मंजर नहीं देखा होगा कि फाके गुजारने वाले लोग और ऐसे लोग जिनके जिस्म पर कपड़े भी पूरे नहीं थे और जिनके पास जंग का सामान भी मुख्तसर था और उस वक्त की एक बड़ी ताकत से टक्कर लेने जा रहे हैं। जब ये 313 मुजाहिद पूरे जोश पूरी हिम्मत के साथ मदीने से बाहर निकले तो यहूदी अपनी दुकानों पर बैठे हुए थे। ये मंजर देखकर यहूदी बोले कि ए मुसलमानों, न तुम्हारे पास असला है, न नेज़े हैं, न तीर हैं, न तलवारें हैं, कुछ भी नहीं है, तुम किस रास्ते पर जा रहे हो? तो सहाबा ने नबी करीम की तरफ इशारा करके कहा कि हमारे रब ने हमें हुजूर पाक की ज़ात का आसरा दिया है, इसी सहारे जा रहे हैं। और ये सब इस्लाम के सिपाही आगे बढ़ते रहे। नबी करीम ने 3 लोगों के लिए एक ऊँट मुकर्रर किया और फरमाया कि बारी बारी ऊँट पर सवार होते रहो। और नबी करीम की अदा तो देखिए कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी आपने अपने लिए भी एक ऊँट पर 3 लोगों को मुकर्रर किया। एक तो आप खुद और एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक हज़रत अबू लबाबा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हज़रत अबू लबाबा ने कहा कि हुजूर, हम अपनी अपनी बारी छोड़ते हैं, आप ऊँट पर सवार रहें ताकि आपको पैदल ना चलना पड़े। ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तो तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो कि तुम चल सकते हो और मैं नहीं चल सकता, और ना ही मैं सवाब से बेनियाज हूँ कि सवाब तुम्हें चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। और फरमाया कि अपनी बारी तुम ऊँट पर सवार होगे और मैं अपनी बारी पर ऊँट पर सवार होऊंगा। और ये वाक़या रमज़ानुल मुबारक जैसे पाक महीने का है। ये 17वें रमज़ान का वाक़या है। हुजूर पाक अपनी जमात के साथ आगे बढ़ते रहे। जब हुजूर पाक मंजिल पर पहुँचे तो काफिरों ने पहले ही ऊंची जगह पर पथरीले इलाके में पड़ाव डाल लिया था। वहाँ उनके खैमे लगा लिए थे और जिस तरफ नबी करीम थे उस जगह रेत थी। चलते हुए पाँव धंस रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। सख्त गर्मी का मौसम, माह रमज़ान का 17वां रोज़ा, कितना मुश्किल वक्त होगा। नबी करीम और आपके साथी जिस जगह ये खेमे लगाने वाले थे उस जगह कुएं मौजूद थे और कुओं में पानी बहुत कम था। अब उस वादी बदर की फरियाद सुनिए जिसके दामन में नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा थे। वादी बदर ने अल्लाह पाक से दुआ की, फरियाद की कि ए रब, मुझे क्या ख़बर थी कि एक दिन तेरे महबूब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। मुझे क्या ख़बर थी कि यहाँ तेरे शहीद और गाज़ी आकर ठहरेंगे। मेरे रब, अगर मुझे पता होता जब तूफ़ान नूह मेरे ऊपर से गुज़रा था तो मैं तभी पानी जमा कर लेती। अगर मुझे पता होता तो मैं शबनम के कतरों को ही जमा कर लेती और आज तेरे रसूल के ग़ुलामों को वो पानी पेश करती। ऐ मेरे रब, सूरज को हुक्म दे दे कि ये आग ना बरसाए। अब तेरे महबूब के कदम इस ज़मीन पर आ गए हैं। ऐ मालिक, जब मेरे दामन से तेरे महबूब के ग़ुलामों को गर्म हवाएं आएंगी तो मुझे रहमतुल आलमीन से शर्म आएगी। या रब, मेरी फ़रियाद को पूरा कर दे। मेरे रब, अब्र करम बरसा दे। क्या शान है अल्लाह के महबूब की कि वादी बदर भी बारगाह इलाही में दुआएं कर रही थी। अल्लाह की रहमतें नाजिल हुई, ठंडी हवाएं चलने लगीं और अचानक बारिश बरसना शुरू हो गई और उस इलाके में जो रेत थी वो जम गई और हौज़ पानी से भर गया और जिस जगह कुफ़ार के खैमे लगे थे वहाँ कीचड़ हो गया। वो चलते थे तो उनके पाँव फिसलते थे और जहाँ नबी करीम और सहाबा थे वहाँ पाँव रेत में धंसने के बजाय पाँव जमने लगे। ये परवरदिगार आलम की पहली मदद थी जो बदर में मुसलमानों को हासिल हुई। जब रात हुई तो कुफ़ार की महफिलें सजने लगीं, शराबें पी जाने लगीं और उन काफिरों के साथ लौंडियाँ गाने वालियाँ भी थीं जो उनकी महफिलों को रंगीन कर रही थीं। और इधर नबी रहमत की छोटी सी जमात थी। नबी करीम के लिए एक छप्पर तैयार किया गया नमाज अदा करने के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अनवर के पहरे के लिए खड़े हो गए। आप फरमाते हैं कि सारी रात नबी करीम ने सजदों में गुजार दी। सारी रात बारगाह इलाही में रोते रहे और अपने रब से अर्ज़ करते रहे, ए अल्लाह, ये कुरैश बड़े फ़ख्र से आए हैं,
تجھے بھی جھٹلاتے ہیں اور تیرے رسول کی بھی تقسیم کرتے ہیں۔ میرے رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ حضور انور بار بار یا حیو یا قیوم کہتے اور آپ نے پوری رات دعاؤں میں گزار دی۔ پھر وقت سحری ہو گیا اور پھر اس کے بعد تمام مجاہدین نماز کی صفوں میں کھڑے ہو گئے اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک وادی بدر کی ریت پر سجدے میں رکھ کر بارگاہ الہی میں ایسی دعا کی کہ آج تک ایسی دعا نہ کسی نے کی ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔ اور حضور اقدس کی اس دعا میں وہ درد، وہ شدت تھی، وہ تڑپ تھی کہ میری حیثیت ہی نہیں کہ میں اللہ کے محبوب کی دعا کے ان الفاظوں کو اپنے لفظوں میں پرو کر آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ پھر اللہ کے محبوب نے اچانک سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ وہ دیکھو جبریل گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے 3 انصاری صحابہ قریش کی طرف بھیجے، لیکن ان کافروں نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہماری برابر کے لوگ بھیجو۔ ان تینوں صحابہ نے آ کر حضور سے کہا کہ وہ تو بڑے متکبر ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ پھر حضور نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ سے کہا کہ تم جاؤ، تم ان کے جوڑ کے ہو، ان کو توڑ کے آنا۔ پھر یہ تینوں صحابہ قریش کی طرف گئے۔ تینوں صحابہ زرہ پہنے ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے پوچھا کہ کون ہو؟ ان تینوں نے اپنے نام بتائے۔ کفار کہنے لگے کہ ہاں تم ہمارے جوڑ کے ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور ایک ہی وار میں اپنے دشمن کو ہلاک کر دیا، اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے اور وہ زخمی ہو گئے۔ پھر حضرت عبیدہ کی آنکھیں حضور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ حضرت عبیدہ کو حضور کی طرف لایا گیا اور حضور جلدی سے تشریف لے آئے۔ حضرت عبیدہ نے حضور سے کہا کہ حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ نبی کریم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم پکے شہید ہو۔ پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ کیا منظر رہا ہوگا جنگ بدر کا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت حارثہ کی ماں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضور میرا بیٹا جنت میں گیا ہے یا نہیں؟ اگر وہ جنت میں گیا ہے تو میں صبر کر لوں گی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے حارثہ کی ماں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے، اللہ نے کئی جنتیں بنائی ہیں، اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اونچے درجے جنت الفردوس میں ہے۔ یہ سن کر حضرت حارثہ کی ماں خوشی سے جھومنے لگی اور کہا کہ حارثہ تجھے مبارک ہو، تو جنت کا راہی بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم واصل کرتا، پھر مجھے حضور کے دیدار کا شوق ہوتا اور میں پھر واپس حضور کے پاس جاتا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا اور ہر مرتبہ حضور کا سر سجدے میں ہوتا اور حضور یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کافروں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا، اور جب نبی کریم نے یہ دیکھا تو آپ بھی مسلح سے اٹھ کر میدان میں آ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کافروں پر سب سے آگے بڑھ کر وار کیا، حملہ کیا، وہ حضور پاک تھے، اور حضور پاک یہ فرماتے جاتے کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، 2 لڑکے 9 عمر کے آئے اور بولے کہ چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو بولے کہ ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ ابو جہل کے گرد تو فوج کا بہت بڑا دستہ ہے۔ بچے بولے کہ یہ دستہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ پھر میں نے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابھی میری انگلی کی اٹھی تھی کہ میں نے دیکھا وہ دونوں ابو جہل کے اوپر جھپٹے اور ٹوٹ پڑے، اور لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن بازو پوری طرح الگ نہیں ہوا، اور وہ سٹکے ہوئے بازو کی وجہ سے لڑنے میں دقت ہو رہی تھی۔ تو اس 9 عمر لڑکے نے اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھ کر اپنے بازو کو جسم سے الگ کر دیا۔ پھر ان 9 عمر لڑکوں نے ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ دی،
کیا جذبہ تھا دین کا اور کیا محبت تھی نبی کریم سے۔ لڑتے لڑتے حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نبی کریم کے پاس آئے اور کہا کہ حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو حضور پاک کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، آپ نے وہ حضرت عکاشہ کو دے دیا اور فرمایا کہ اس سے لڑو۔ جب حضرت عکاشہ نے ڈنڈے کو لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گیا اور پوری زندگی وہ تلوار حضرت عکاشہ کے ساتھ رہی۔ عجیب منظر تھا، حق اور باطل ٹکرا رہے تھے۔ حق اور باطل کے درمیان یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور ایسی جنگ تھی کہ میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ حضور اقدس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ 70 کفار قتل ہو گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے، اور باقی نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، اور 14 صحابہ نے اس جنگ میں جام شہادت پیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کے مالک بن گئے۔ پھر حضور پاک نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا کہ آگے جاؤ اور جا کر اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ پاک نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی ہے، اور ان دونوں صحابہ نے جا کر اہل مدینہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ کہا کہ لوگوں مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا ہے، امیہ قتل ہو گیا ہے، عتبہ قتل ہو گیا ہے، اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ منافقوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ممکن ہے۔ جب اہل مدینہ نے نبی کریم کی فتح کی خبر سنی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ مدینے کے بچے تک جھومنے لگے اور حضور پاک کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب حضور پاک مدینہ واپسی ہوئے، آپ کی تشریف آوری ہوئی تو بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ نبی رحمت کے چہرے پر توانیت کا نور تھا، آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا، پورا مدینہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ایک مٹھی بھر جماعت کو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے لشکر پر فتح نصیب فرمائی، کیونکہ اس جماعت کے اعمال نرالے تھے، وہ نیک لوگ تھے، اللہ کی رضا پر چلنے والے تھے، جس کے سبب اللہ نے یہ مدد فرمائی۔ اور آج ہم دنیا میں 1.5 ارب کے قریب ہو کر بھی کمزور ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں۔ آخر کیوں ہمیں یہ فکر نہیں کہ میدان حشر میں تمام عالم کو پالنے والے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہوئے ہمارے ضمیر نہیں کانپتے، جبکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ تو کیا ہم نبی کریم کی امتی کے درجے سے بھی خارج ہونا چاہتے ہیں؟ کیوں ہمیں کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کیوں کسی پر ظلم کرنے پر ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمارا دل نہیں کانپتا؟ کیوں ہم دولت کے غلام بن چکے ہیں؟ کیوں ہمیں اس بات کی ذرا بھی فکر نہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے آنسو بہائے ہیں؟ کیوں ہم یتیموں کا مال کھانے سے پہلے، ان پر ظلم کرنے سے پہلے ذرا بھی نہیں سوچتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا، ہمارے دلوں پر گناہ کرتے کرتے سیاہ رنگ چڑھ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں آخرت پر، میدان حشر پر، قیامت پر یقین تو ہے، ایمان تو ہے، مگر ان سب کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اعمالوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اللہ کی مدد کیسے نصیب ہوگی؟ پھر تو ہمیں دنیا میں رسوائی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمالوں کو درست فرما دے، ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال دے، ہماری نسلوں کو راہ مستقیم پر چلا دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔